کیا تم جانتے ہو کہ سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم صرف ایک فیصلے کی دوری پر ہو اس زندگی سے جو خوشحالی سے بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تم رات کو سونے سے پہلے بلوں کی فکر میں ڈوبے ہوتے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے اور دولت کے درمیان کوئی اندیکھی رکاوٹ ہے۔ اور اب میں تمہیں ایک کڑوی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، تمہیں غریب ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن میری بات آخر تک سنو، کیونکہ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں بلکہ یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے، اور یہی چیز میری زندگی کو بدل گئی، مجھے ایک ناکام صفائی کرنے والے سے بین الاقوامی سطح پر کامیاب کروڑ پتی انسان بنا دیا۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہر مہینے ایک جیسے چکر میں پھنسے رہتے ہیں؟ وہ سخت محنت کرتے ہیں، کبھی 2 نوکریاں بھی کرتے ہیں، اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں پیسہ پھر بھی کم پڑ جاتا ہے، اور بدترین بات یہ کہ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے وہ دائرے میں گھوم رہے ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ مواقع کی کمی، حکومت، مہنگائی یا باس میں ہے، لیکن در حقیقت اصل رکاوٹ باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں بھی اسی حالت میں تھا۔ میں جتنا کماتا تھا اس سے کم پر گزارا کرنا مشکل تھا، اور پھر بھی میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری سال بھر کی آمدنی سے زیادہ قرض تھا، لیکن میں سست نہیں تھا۔ میں محنت کرتا تھا، مگر پیسہ مجھ سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا جتنا کہ آتا۔ اور سب سے بری بات، میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہی میری قسمت ہے، کہ اگر غریب پیدا ہوئے ہو تو یہی نصیب ہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، باب تم اپنے نتائج کیوں نہیں بدلتے؟ اس جملے نے مجھے جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی کے نتائج میری ذمہ داری ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، بے بس تھکے ہوئے، مگر یہ سوچے بغیر کہ یہ سب کچھ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اگر میں نے اسے بنایا ہے تو میں اسے بدل بھی سکتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے بینک اکاؤنٹ کو، اپنی نوکری کو، اپنے رہن سہن کو دیکھا اور کہا، یہ سب میں نے خود بنایا ہے؟ یہ قبول کرنا مشکل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بات آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ اگر تم نے یہ سب بنایا، چاہے لاشعوری طور پر، تو تم کچھ نیا بھی بنا سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، تمہیں کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں۔ اسکول نے تمہیں پیسے سنبھالنا نہیں سکھایا، اس نے تمہیں حکم مانا، رٹنا اور سب کی طرح بننا سکھایا۔ اور باہر کی دنیا، جہاں بل دباؤ، ہدف اور توقعات ہیں، وہ صرف یہ تصور مضبوط کرتی ہے کہ امیر ہونا مشکل ہے، وقت لیتا ہے، اور صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ مگر اگر یہ سب جھوٹ ہو تو، اگر وہ واحد چیز جو تمہیں تمہاری مطلوبہ زندگی سے روکے ہوئے ہے ایک سوچ کا نظام ہو جو تم نے وراثت میں لیا مگر کبھی پرکھا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہی یقین رکھتے ہوئے گزارا کہ دولت نایاب ہے، کامیابی صرف چنندہ افراد کے لیے ہے، میرے پاس کافی تعلیم نہیں، کوئی پہچان نہیں، اور نہ ہی خوش نصیبی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مسئلہ میرے حالات نہیں تھے، بلکہ وہ نظریہ تھا جو میں نے اپنے حالات کے بارے میں اختیار کیا ہوا تھا۔ جب کسی نے کہا کہ تم اپنے نتائج بدل سکتے ہو تو مجھے لگا جیسے کوئی گستاخی کی ہو۔ میں نے سوچا، میں کون ہوں؟ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں، میں تو دفتر صاف کرتا ہوں، میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ لیکن وہ شخص مجھ پر یقین رکھتا تھا، اور میں نے اس کے یقین کا سہارا لیا، کیونکہ اس لمحے مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اس کو تھا، اور بس یہی کافی تھا کہ میں پہلا قدم اٹھا لوں۔ آج بہت سے لوگ اس یقین کی تلاش میں ہیں، شاید تم بھی کسی ایسے شخص کی تلاش میں جو تمہیں دیکھے، تمہارے اندر کی صلاحیت پہچانے اور کہے تم اپنی زندگی مکمل طور پر بدل سکتے ہو۔ بس تمہیں یہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ تم کس چیز کو ممکن سمجھتے ہو، اور نہیں، یہ کوئی سستا موٹیویشنل لیکچر نہیں، یہ سائنس ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ترقی پذیر ذہنیت رکھتے ہیں، یعنی وہ جو یہ مانتے ہیں کہ وہ سیکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں، وہ مالی اور پیشہ ورانہ مسائل کو حل کرنے میں 40% بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ذہنیت ہے۔ اور سنو، تمہیں تبدیل ہونے کے لیے پہلے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، تمہیں پہلے خود کو تبدیل کرنا ہے، پھر پیسہ آئے گا۔
یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے پاس کچھ پیسے ہوں گے میں سرمایہ کاری شروع کروں گا، جب بچت ہوگی میں کاروبار کا سوچوں گا او نہیں۔ یہ الٹا ہے۔ بڑھنے کا عمل پہلے ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو بہت کما رہا ہو پھر بھی مقروض ہو؟ کسی کو جو کم کما رہا ہو مگر سمجھداری سے آگے بڑھ رہا ہو؟ فرق سوچ میں ہوتا ہے، نظریہ میں۔ اور اگر تم یہ پڑھتے ہوئے تھوڑا بے چین ہو رہے ہو جیسے میں تم سے ہی مخاطب ہوں، تو شاید تمہاری اندرونی فطرت پہلے ہی جانتی ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ شاید تمہیں صرف یہ نہیں پتا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرو، اپنی زندگی کے نتائج کی مکمل ذمہ داری لو۔ شروع میں یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ آزادی ہے۔ تم مارکیٹ، ڈالر، موسم اپنے باس کے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن تم یہ کنٹرول کر سکتے ہو کہ تم کیا یقین رکھتے ہو۔ تم یہ کنٹرول کر سکتے ہو کہ تم اپنے وسائل کے ساتھ کیا کرتے ہو، اور تم جو یقین رکھتے ہو وہی طے کرتا ہے کہ تم کیا حاصل کرو گے، کیا کرو گے اور کیا دہراؤ گے۔ یہ رہا ایک سادہ مگر طاقتور مشق۔ اگلے 7 دنوں تک جب بھی تم یہ سوچو کہو میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں، فوراً رک جاؤ اور فوراً اپنے ذہن سے یہ سوال کرو، میں یہ پیسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ معمولی سا لگتا ہے، لیکن یہ گہرا ہے۔ یہ سوال تمہیں مظلوم کے کردار سے نکال کر خالق کے کردار میں لے جاتا ہے۔ یہ تمہارے دماغ کو حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کمی کی حالت کو دہراتا رہے۔ اور اگر تم نے اس مشق کو سنجیدگی سے اپنایا تو تم دیکھو گے نئے خیالات آئیں گے، نئے لوگ ملیں گے، غیر متوقع مواقع سامنے آئیں گے، کیونکہ تمہارا ذہن اب ایک اور فریکوئنسی پر ہوگا، امکان کی فریکوئنسی پر۔ سب کچھ اس لمحے سے بدلتا ہے جب تم سمجھ جاتے ہو پیسوں کی کمی کبھی بھی اصل مسئلہ نہیں تھی، مسئلہ ہمیشہ سے تمہاری سوچ میں تھا، اور یہ سوچ تم اسے بدل سکتے ہو کسی بھی وقت، اور ہاں ابھی بھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھے بغیر زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی ان دیکھی طاقت انہیں وہی نتائج بار بار دہرانے پر مجبور کر رہی ہے، مہینے در مہینے، سال در سال۔ وہ تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، رنگین کاغذوں پر اہداف لکھتے ہیں، لیکن کچھ بھی حقیقت نہیں بدلتا۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ باہر کی چیزیں بدلنا چاہتے ہیں، اندر کی چیز بدلے بغیر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانے کمپیوٹر پر نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش کرنا، پرانا ڈیلیٹ کیے بغیر۔ یہ کبھی نہیں چلے گا۔ میں یہ سب کچھ جھیل چکا ہوں۔ میری زندگی کا ایک وقت ایسا تھا جب میں بہت پیسے کما رہا تھا۔ میں دنیا گھومتا تھا، معاہدے کرتا تھا، کئی ملکوں میں کاروبار چلاتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اندر کہیں کچھ خالی تھا۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں لندن کے ایک مشہور کلب سے نکل رہا تھا، جیب میں پیسہ تھا، آس پاس عیش و عشرت، اور پھر بھی دل میں ایک گہری خالی پن تھی۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے باہر کی دنیا کو جیت لیا تھا، لیکن اندر سے میں ابھی بھی ہارا ہوا تھا۔ اور وہی میں نے جانا، اگر اندر کا نظام پرانا ہے تو باہر کی کامیابی کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی وہ بات ہے جو کوئی تمہیں امیری کے بارے میں نہیں بتاتا۔ تم کبھی بھی غیر معمولی نتائج کو برقرار نہیں رکھ سکتے اگر تمہارا ذہن عام ہو۔ ذہن کو پہلے پھیلنا ہوتا ہے، تب جا کر حقیقت اس کی پیروی کرتی ہے۔ تم تصور کر سکتے ہو، خواہش کر سکتے ہو، کسی بہتر زندگی کا خواب دیکھ کر جذباتی بھی ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے لاشعور میں اب بھی یہ یقین چھپا ہے کہ پیسہ حاصل کرنا مشکل ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ سب میرے لیے نہیں ہے، تو جو کچھ بھی تم بنانے کی کوشش کرو گے وہ آخرکار ٹوٹ جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک سوراخ والے بالٹی میں پانی بھرنے کی کوشش کرنا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، لیکن نتائج ٹھہر نہیں پاتے۔ اور یہ ٹوٹا ہوا بالٹی کیا ہے؟ یہ آپ کا ذہنی سانچہ ہے، وہ اعتقادات کا مجموعہ جو آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس کا شعور نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ خود اپنی کامیابی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیوں جب کچھ بہتر ہونے لگتا ہے تو آپ اچانک رک جاتے ہیں؟ اس سے بھی بدتر، آپ وہی رویے کیوں دہراتے ہیں جن سے آپ پہلے ہی نقصان اٹھا چکے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے؟ یہی ذہنی سانچہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خاموش، نرم، لیکن بے حد طاقتور ہوتا ہے۔
اور اسے صرف ارادے سے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ صرف باشعور تکرار اور جذباتی اثر سے بدلتا ہے۔ یاد ہے جب اپنے آخری بار خود سے وعدہ کیا کہ آپ کچھ بدلیں گے، اور چند دن بعد ہی ہار مان لی؟ شاید آپ بچت کرنا چاہتے تھے، کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے، اپنا کیریئر بدلنا چاہتے تھے، آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے تھے، لیکن درمیان میں کچھ تھا جو آپ کو واپس کھینچ لایا۔ وہ چیز سستی نہیں تھی، وہ آپ کا پرانا خود تھا، وہی پرانا ذہنی سانچہ جو کہتا ہے یہ تم نہیں ہو۔ واپس اپنی محفوظ جگہ پر جاؤ۔ جو چیز مجھے اس کیفیت سے نکال سکی وہ تھی روزانہ کی تکرار۔ روز میں خود کو یاد دلاتا رہا کہ میں کون بننا چاہتا ہوں، چاہے ابتدا میں مجھے خود پر یقین بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو نئی سوچوں سے بھر دیا۔ میں نے بار بار وہی تقاریر، وہی ایڈوز، وہی کتابیں سنی اور پڑھی، یہاں تک کہ وہ علم صرف معلومات نہ رہا بلکہ میری اندرونی ساخت کا حصہ بن گیا۔ اسی لیے میں روز مطالعہ کرنے کی اتنی تاکید کرتا ہوں۔ یہ صرف سیکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ دوبارہ پروگرامنگ کی بات ہے۔ آپ کو مزید معلومات کی ضرورت نہیں، آپ کو ایک نئی اندرونی بنیاد کی ضرورت ہے۔ آج کل میں جو سب سے بڑی غلطی دیکھتا ہوں وہ ہے جلد بازی۔ لوگ فوری نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے 20 سے زیادہ سال ایسے جملے سنے ہیں جیسے تم یہ نہیں کر سکتے، پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، جو غریب پیدا ہوتا ہے غریب ہی مرتا ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عشروں سے وہ یہ سب سنتے آ رہے ہیں، اور اب انہیں لگتا ہے کہ صرف 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر وہ سب کچھ بدل دیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو تبدیلی کو اپنا طرز زندگی بنانا ہوگا۔ آپ کو نئی سوچوں سے خود کو اسی طرح گھیرنا ہوگا جیسے آپ روز دانت صاف کرتے ہیں، بغیر ناغہ ہر دن۔ ایک دلچسپ سائنسی حقیقت بھی اس کو ثابت کرتی ہے۔ دماغ کی ساخت میں تبدیلی سے متعلق تحقیق بتاتی ہے کہ دماغ نئی سوچوں کے نیٹ ورک صرف اس وقت بناتا ہے جب آپ کسی خیال کو بار بار دہراتے ہیں، اور وہ بھی جذباتی شدت کے ساتھ۔ یعنی جتنا آپ کسی خیال کو احساس کے ساتھ دہراتے ہیں وہ آپ کے اعصابی نظام میں اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک نئی پہچان تخلیق کرتی ہے۔ آپ کی موجودہ شناخت جو کہتی ہے میں ایسا ہی ہوں، میری فطرت ہی ایسی ہے، دراصل پرانی یادوں اور دہرائے گئے خیالات کا مجموعہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ایک نئی شناخت پیدا کر سکتے ہیں، ایسی شناخت جو خوشحالی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتی ہے، اور پوری سچائی سے یقین رکھتی ہے کہ آپ کامیابی کے مستحق ہیں۔ میں نے یہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو آیا کا کام کرتی تھی، اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور آج وہ ہماری کمپنی کی بین الاقوامی ایگزیکٹو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو دوبارہ پروگرام کیا۔ اس نے اپنا ذہنی سانچہ بدل دیا۔ اسے سمجھ آیا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کیا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں بھی وہ لمحے آ رہے ہوں گے جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کافی نہیں ہے، کہ آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جو کامیابی کے لیے درکار ہے۔ اور ہاں، یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ درد انجام نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ صرف وہی لوگ درد محسوس کرتے ہیں جو باشعور ہو چکے ہیں، اور شعور آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بدلنا ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں اس سے زیادہ قابلیت ہے، تو پھر کیا چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے؟ کیا یہ اس بات کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے خوف کہ کہیں اب دوبارہ ناکام نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر اس بار آپ کامیاب ہو گئے تو؟ اگر یہ لمحہ آپ کی زندگی کا نیا موڑ بن جائے؟ اگر وہ واحد چیز جو کمی تھی صرف یہ تھی کہ کوئی آپ کو یاد دلائے کہ ہر چیز اندر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ طاقت ہمیشہ آپ کے اندر موجود تھی۔ یقین کیجئے، آپ وہ نہیں کھینچتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہ کھینچتے ہیں جو آپ ہیں۔ تو اگر آپ کچھ نیا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو نیا بنائیے، اور یہ تبدیلی ابھی اسی لمحے آپ کے اندر شروع ہوتی ہے۔ لوگ خوابوں، اہداف اور منصوبوں کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس چیز پر روشنی ڈالتے ہیں جو حقیقتاً کامیاب لوگوں کو صرف خواہش رکھنے والوں سے جدا کرتی ہے: نظم و ضبط۔ سچ یہ ہے کہ صرف چاہنا کافی نہیں، تصور کرنا، خواب دیکھنا، ارادہ کرنا،
یہ سب ضروری ہے یقیناً، لیکن اگر اس سب کے ساتھ نظم و ضبط نہ ہو تو سب کچھ ریت کی دیوار بن جاتا ہے، کیونکہ خواہش بغیر عمل کے صرف مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ جب میں نظم و ضبط کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب سختی تکلیف افوجی قسم کی روٹین نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے اپنے آپ کو کوئی حکم دینا اور پھر اس حکم کو ہر حالت میں پورا کرنا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو، چاہے تھکن ہو چاہے جذبہ ختم ہو چکا ہو۔ یہی اصل طاقت ہے جو ہر تبدیلی کو ممکن بناتی ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، باب اب ایک ایسے شخص سے جس کی سالانہ آمدنی تقریباً 3 لاکھ پاکستانی روپے تھی اور جو تقریباً 4,50,000 روپے کا مقروض تھا، ایک سال میں 1,30,00,000 روپے سے زیادہ کمانے والے شخص کیسے بنے؟ اور میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، روزمرہ کا نظم و ضبط۔ میں نے وہ سب کیا جو ضروری تھا، یہاں تک کہ ان دنوں میں جب کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن کی شروعات جب میں نے پوری رات دفاتر کی صفائی کی تھی۔ میں پسینے میں شرابور تھکا ہوا ٹوٹا ہوا تھا اور میرا پورا جسم کہہ رہا تھا کہ بس کر دو، لیکن اس رات میں پھر بھی بیٹھا اور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی جیسا کہ میں ہر دن کرتا تھا۔ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور جانتے ہیں اس وقت میں کیا محسوس کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی جوش، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی اندرونی آواز۔ لیکن آج پیچھے موڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے، جادو ان دنوں میں نہیں ہوتا جب اب پرجوش ہوں۔ جادو اس وقت ہوتا ہے جب اب بنا کسی جذبے کے بھی چلتے رہتے ہیں۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اب نئی شناخت بناتے ہیں۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے ذہن کو بتاتے ہیں کہ اب کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ ارادے کو نظم و ضبط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ارادہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن نظم و ضبط وہ ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہر دن پھر سے کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی شخص جو جم جوائن کرتا ہے اور ایک ہفتے بعد چھوڑ دیتا ہے؟ وہ شخص جو مالی منصوبہ بندی کرتا ہے اور پہلی ہی خریداری پر سب کچھ برباد کر دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ تبدیلی نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس تبدیلی کو نظم و ضبط کے ذریعے تھام نہیں پاتے۔ اور نظم و ضبط کو کیا چیز سہارا دیتی ہے؟ وجہ۔ اگر آپ کی وجہ کمزور ہو تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو گرا دے گی، لیکن اگر آپ کی وجہ واضح ہو، جذباتی ہو، شدید ہو، تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں نے عام لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور میں نے اس کا الٹ بھی دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو مشہور تھے، دولت مند تھے، جن کے پاس بے شمار مواقع تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے اندر وہ اندرونی بنیاد موجود نہیں تھی جو کامیابی کو سنبھال سکتی۔ مائک ٹائسن اس کی زندہ مثال ہے۔ اس نے اپنے کیریئر میں تقریباً 13 ارب روپے کمائے، لیکن وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ اس کی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس کی ذہنیت ابھی تک پرانے سانچے میں کام کر رہی تھی۔ اس کے پاس جذباتی، ذہنی اور مالی نظم و ضبط نہیں تھا، اور یہ چیز چاہے کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک زبردست سچائی بتاتا ہوں، نظم و ضبط آپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ سیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پٹھا ہے، اور ابتدا میں یہ دکھ دیتا ہے، بےمنی لگتا ہے، لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں تو یہ آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر سب کچھ آسان لگنے لگتا ہے۔ دیکھیں، نظم و ضبط وہ پل ہے جو آپ کی خواہش اور آپ کی حقیقت کے بیچ میں کھڑا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے موجودہ مقام اور آپ کے خواب کے درمیان خلا کو پر کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ خلا ہمیشہ خالی رہے گا۔ سب کچھ ایک کوشش میں بدل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سب کچھ ایک عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی نظم و ضبط والی عادتوں سے شروعات کرنی ہوگی۔ تمہیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں، بس مستقل مزاجی درکار ہے۔ 30 منٹ پہلے اٹھنا شروع کرو۔ کچھ ایسا پڑھو سیکھو جو تمہارے ذہن کو بلند کرے۔ اپنی منزلیں بلند آواز میں دہراؤ، چاہے وہ تمہیں احمقانہ لگے۔ اپنے آپ سے کیے ہر وعدے کو نبھاؤ،
اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہن سے بحث نہ کرو جب وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ضرور کرے گا۔ پرانا ذہنی پروگرام تمہیں بتائے گا کہ تم تھکے ہو، یہ سب بیکار ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور وہی لمحہ ہے جب تم فتح حاصل کرتے ہو، نہ کہ اس وقت جب تم پرجوش ہوتے ہو، بلکہ اس وقت جب تم شک کے باوجود چلتے رہتے ہو۔ اور اگر تم ناکام ہو جاؤ، دوبارہ شروع کرو۔ اگر تم گر جاؤ، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ بات کامل ہونے کی نہیں ہے، بات مستقل ہونے کی ہے۔ یہ کام لگاتار 30 دنوں کے لیے کرو۔ صرف ایک نئی عادت چنو، صرف ایک، اور ہر دن اسے بغیر کسی استثنا کے نبھاؤ۔ اس مدت کے آخر میں تم صرف وہ شخص نہیں رہو گے جو بہتری کی کوشش کر رہا ہو، بلکہ تم وہ شخص بن جاؤ گے جو اپنے ذہن کا مالک ہے۔ اور جب تم اپنے ذہن پر قابو پا لیتے ہو تو تم اپنے نتائج پر بھی قابو پا لیتے ہو۔ تم ایک نایاب شخص بن جاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو بس حالات کے مطابق رد عمل دیتے ہیں، لیکن نظم و ضبط والے لوگ، وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیتے ہیں۔ دنیا ان لوگوں کے سامنے جھک جاتی ہے جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ یہ باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے مکمل طور پر بدل دینے والی ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنا ان لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا اختیار ہے جو زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں وقت، پیسہ، تعاون، مثالی حالات کی ضرورت ہے، لیکن جو چیز واقعی غائب ہے وہ ایک واضح، حتمی اور ناقابل گفت و شنید فیصلہ ہے۔ اور جب تم اس سطح پر فیصلہ کرتے ہو تو تمہارے ارد گرد کی سب چیزیں خود کو اثر و ترتیب دیتی ہیں تاکہ تمہارے فیصلے کو سہارا دیا جا سکے۔ مجھے وہ لمحہ آج بھی یاد ہے جب میرے ساتھ ایسا ہوا۔ میں ایک میز پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کاغذ اور قلم تھا، کچھ خاص نہیں، صرف میں میز اور خاموشی۔ اور اس دن مہینوں کے مطالعہ، وہی آڈیو بار بار سننے، اور کتاب سوچو اور دولت حاصل کرو کے اقتباسات کو دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک سادہ سی بات لکھی: میں ایک ایسی کمپنی بناؤں گا جو پوری دنیا میں کام کرے گی۔ اس لمحے میرے پاس نہ تو کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی ڈھانچہ، نہ وسائل، لیکن میرے ذہن میں ایک واضح تصویر تھی، اور سب سے بڑھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ محض ایک خواہش نہیں تھی، وہ میرے اندر سے اٹھنے والا ایک حکم تھا۔ یہ کچھ ایسا نہیں تھا جسے میں آزمانا چاہتا تھا، یہ وہ تھا جسے میں کامیاب بنانا ہی تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ راستہ کھو دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ محض میں چاہتا ہوں کہنے کا نام ہے، لیکن حقیقی فیصلہ فوراً عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام دوسری ممکنات کو کاٹ دینا، واپسی کے پال جلا دینا، شک کے دروازے بند کر دینا۔ تم نے کتنی بار کہا کہ تم اپنی زندگی بدل دو گے، مگر صحیح وقتوں کا انتظار کرتے رہے؟ کتنی بار تم نے بڑے خواب دیکھے لیکن یہ کہہ کر مؤخر کر دیا کہ بس چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو؟ یہ تاخیر ہی خوابوں کو ختم کرتی ہے۔ کبھی ایک دن وہ قبر ہے جہاں ادھورے خواب دفن ہوتے ہیں۔ تمہیں فیصلے کے لیے مزید کچھ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں، تمہیں حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ درکار ہے وہ صرف یہ کہنا ہے ابھی بس میں کر رہا ہوں، اور یقین کرو زیادہ تر لوگ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہی نہیں۔ وہ پوری زندگی اس لمحے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، لیکن حوصلہ فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں آتا، فیصلہ کرنے سے ہی حوصلہ جنم لیتا ہے۔ میں نے یہ سبق اینڈریو کارنیگی اور نپولین ہل سے سیکھا۔ کارنیگی نے ہل سے پوچھا، کیا تم تیار ہو کہ اپنی زندگی کے اگلے 20 سال ایک مشن کے لیے وقف کر دو؟ شروع میں کسی معاوضے کے بغیر ہل نے ہاں کہا۔ 29 سیکنڈ کے اندر۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ یہ سب کہاں لے جائے گا، مگر اس نے ہاں ہی کہا، اور اس ایک فیصلے نے دنیا بھر میں خود تربیتی تحریک کی تاریخ کو بدل دیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کارنیگی وقت نوٹ کر رہا تھا۔ اگر ہل کو 60 سیکنڈ سے زیادہ لگ جاتے تو وہ موقع ضائع ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص فیصلہ کرنے میں دیر کرتا ہے وہ دراصل فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرنا۔ لمبی سوچ در حقیقت ایک چھپی ہوئی نفی ہے، اور یہی منطق ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے۔
तुम चाहो कि कारोबार शुरू करो, करियर तब्दील करो, जहरीले ताल्लुक से बाहर निकलो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। फैसला पहले आता है, बाकी सब बाद में बनता है। बहुत से लोग इशारे, यकीन दहानियां, जमानतों का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी कभी जमानत नहीं देती। वो सिर्फ तुम्हारे वाजे इरादे का जवाब देती है, और जितना तुम्हारा फैसला वाजे होगा इतनी ही जल्दी सब कुछ तरतीब में आ जाएगा। याद रखो, इसका यह मतलब नहीं कि रास्ता आसान होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम अब मजीद वक्त ज़ाय नहीं करोगे, और यही एक बहुत बड़ी बरतरी है। गैर यकीनी हालत तुम्हें मफलूज कर देती है, तुम्हें एक इंतजार की कैफियत में रखती है, और जब तुम इंतजार में होते हो जिंदगी गुजर रही होती है। दूसरे लोग फैसले करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और तुम वहीं के वहीं खड़े रहते हो। क्या तुमने देखा है कि कामयाब लोग जल्द फैसले करते हैं और उन्हें तब्दील कम करते हैं, जबकि आम लोग देर से फैसला करते हैं और बार बार राय बदलते हैं? यही दौलत का एक बहुत बड़ा राज है। जब तुम पुख्ता फैसला करते हो, तुम अपनी तवानाई की सतह बदल लेते हो, और जब तवानाई बदलती है तो तुम नई सोच, नए लोग और नए मौके अपनी तरफ खींचते हो। तुम खुद को एक नई मुमकिनात की दुनिया से जोड़ लेते हो। लेकिन अगर तुम छोटा सोचते रहो, खुद को बचाते रहो, शक करते रहो, दूसरों से पूछते रहो कि क्या करना है, तो कायनात को यह पैगाम जाता है कि तुम तैयार नहीं हो और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल सीधी साधी जुबान में कहना चाहता हूं, जो कुछ तुम वाकई चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। तुम्हें पैसे की कमी नहीं, तुम्हें वक्त की कमी नहीं, तुम्हें सिर्फ एक फैसला दरकार है। तुम कह सकते हो कि तुम अमीर होना चाहते हो, आजादी चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम एक मुकम्मल पुख्ता अमल से भरा हुआ फैसला नहीं करते, वो सब सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगा। और बगैर फैसले की ख्वाहिश ऐसे ही है जैसे बुखारात हवा में गायब हो जाती है। मुझे एक दहाई लग गई ये समझने में कि मेरी जिंदगी क्यों बदली, और जब आखिरकार मैंने समझा, मैंने देखा कि सब कुछ इस एक जुमले से शुरू हुआ जो मैंने लिखा। वही लम्हा था जब सब हरकत में आ गया। अब तुम्हारी बारी है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जो चीज बाकी रह गई है वो है फैसला, और जब फैसला करो तो मुकम्मल तौर पर करो, बगैर वापसी के, बगैर बहानों के, बगैर शायद के। बस तब ही जिंदगी समझेगी कि तुम संजीदा हो, और जब तुम संजीदा होते हो जिंदगी तुम्हें जवाब देती है। अगर इस वीडियो से तुम एक ही बात लेकर जाओ तो ये हो, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक तुम अंदर से ना बदलो, और सब कुछ एक हकीकी फैसले से शुरू होता है। ये सही वक्त के इंतजार हर चीज को जाने, अजमानतों की बात नहीं। ये इस कंट्रोल की बात है जो तुम अभी इसी लम्हे अपनी हालत में अपने वसाइल के साथ संभाल सकते हो, और वहीं से तुम वो जिंदगी बना सकते हो जिसकी तुम वाकई ख्वाहिश रखते हो। अब जब ये सब वाज़ेह हो चुका है तो अगला कदम तुम्हारी स्क्रीन पर पहले से मौजूद है। अगली वीडियो देखो और अपने इर्तिका में एक और सीढ़ी चढ़ो। वहां तुम अपनी शऊर की वसअत को और बढ़ाओगे, और रोजाना सिर्फ 1% बेहतरी के साथ तुम वो बनोगे जो आज से बेहतर है। रोज 1% सुनने में कम लगता है, मगर ये सब कुछ बदल देता है। अगर ये मवाद तुम्हें छू गया, तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, महज मुतासिर किया, तो नीचे शुक्रिया ऊपर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करो। ये मेरे लिए बड़ा फर्क डालेगा ताकि मैं तुम्हारे लिए इसी तरह के मजीद मवाद ला सकूं। और अगर तुम मजीद आगे बढ़ना चाहते हो, कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, अगली वीडियोस तक पहले रसाई और तरजीह हासिल करना चाहते हो, तो बस सब्सक्राइब ऊपर क्लिक करो। मैं तुम्हें वहां इंतजार करूंगा, इन सब के साथ जो इस सच्चे सफर की तरफ रवाना हो चुके हैं। शुक्रिया कि तुम यहां हो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।